مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2 یا 3 باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے سننے والی، آپ کو سن لینی چاہیے۔ ان کے بغیر آپ کو میری کسی ویڈیو کا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ یہ بات نہ سن سکیں تو بہتر ہے کہ آپ میری ویڈیو کو یہیں سکپ کر دیں۔ نمبر 1، آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور کچھ اہم معلومات ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہیں جو کہ آپ کی سننی بہت ضروری ہیں، وہ لازمی سنیے گا۔ نمبر 2، میں جو یہاں پر حالات بتاتا ہوں سٹارز کے، ان میں اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ جادو ٹونے کا شکار ہے تو اس کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سٹار کی پڑھائیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کا صدقہ بھی کام کرتا ہے، ان کی پڑھائیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ نمبر 3، جو سب سے اہم بات ہے، مجھے بہت زیادہ کمنٹ آئے اور ویسے بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سٹارز کے اندر عورت اور مرد کے حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے صدقے اور پڑھائیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جن کی معلومات یوٹیوب کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس منتھ سے میں دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بناؤں گا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے کہ اگر ایک مرد ہے وہ اپنا سٹار دیکھتا ہے تو وہ جا کر اس کی پڑھائی کرتا ہے، اس پر جادو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر پھر بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے کہ جو دولت ہے، گھر کی خوشی ہے، وہ تمام عورت کے نصیب کی ہے۔ تو وہ مرد اپنی عورت کے اوپر دھیان نہیں دیتا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا بھی سٹار دیکھے، ٹھیک ہے، اور انہیں وہ پڑھائی اور صدقہ کروائے تو انشاءاللہ اس کو 100% فائدہ ملے گا۔ تو دونوں کو اپنا اپنا سٹار دیکھ کر وہی صدقہ اور پڑھائی دینی چاہیے، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ جیسے مرد کے نصیب میں اولاد ہے، عورت کے نصیب میں دولت ہے۔ تو اگر آپ عورت ہیں اور آپ مرد والی اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میں نے تھمبنیل لگا دیا، یہ ویڈیو ہے جو میں نے عورت کے لیے علیحدہ بنائی ہے۔ اور اگر مرد ہیں اور آپ عورت والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے اس کا تھمبنیل لگا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ یہیں پر اس ویڈیو کو بند کریں اور اپنی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے حالات اور اپنے سٹار کی پڑھائی، صدقہ وغیرہ پتہ چل سکے۔ میں اس ویڈیو کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا، اس کے بعد اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج اسد، لیو، تاریخ پیدائش 23 جولائی سے 22 اگست تک۔ میری ماں بہنوں، پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میں حالات بتا رہا ہوں مکمل، یہ ان میری ماں بہنوں کے لیے ہیں جن کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات نہیں۔ جن پر جادو ٹونے کے اثرات ہیں ان کے معاملات یکسر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے، آپ وہ میری مائیں بہنیں جو گھر کے اندر بیٹھ کر کام کرتی ہیں یا کسی طرح کا بزنس کرتی ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے حالات اس مہینے کافی اچھے رہیں گے، برے نہیں ہو سکتے۔ تقریباً یہ مہینہ بہت ہی اعلیٰ ہے زیادہ تر سٹارز کے لیے، تو آپ کے حالات بہت اعلیٰ رہیں گے۔ آپ کے میاں کے کاروبار میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، اس میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی پیسوں کی طرف سے اچھی امید لگا کے رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اوورآل کہ آپ کا یہ مہینہ پیسوں کے معاملات میں کافی بہترین رہے گا۔ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں نوکری کرتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز بتا دوں کہ آپ کا اس مہینے ترقی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، مگر عورت ذات چاہے وہ کسی بھی سٹار سے تعلق رکھتی ہو، یہاں پر سٹار کا کوئی تعلق نہیں، یہاں پر لوگوں کی ذہنیت کا تعلق ہے، تو آپ کو طعنہ شاہی اور حسد بہت زیادہ جھیلنا پڑے گا، کیونکہ کسی عورت کا کسی مرد پر ترقی لے جانا، اس سے سبقت لے جانا کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ چیز کافی سہنی پڑے گی، مگر اوورآل آپ کے باسز کے ساتھ آپ کی بانڈنگ بہت اچھی رہے گی۔ کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، یعنی کہ آپ کی نوکری کے اندر آپ کو ترقی مل سکتی ہے۔ اور
آپ کو خاص طور پر حاسدین سے کافی زیادہ نقصان ہوگا، خاص طور پر ایسے حاسد جو کہ عورتوں میں زیادہ ہوں گے، عورتوں میں بھی یہ چیز ہوگی۔ آپ کو دونوں طرف سے یہ چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اس مہینے، کیونکہ اس مہینے آپ کو آپ کا سٹار عروج پر ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کو جتنا بندہ عروج پر ہوتا ہے اتنی زیادہ باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے ساتھ ضرور ہوگی، اس چیز کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے گا، آپ کا غصہ آپ کو نقصان دے گا، اور آپ کے غصے کو لوگ استعمال کر کے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات میری ماں اور بہنوں، آپ کے سٹار میں سب سے بڑی خامی ہے کہ آپ منہ پر بات کرنے کے عادی ہیں، تو وہ آپ کو نقصان دے گا۔ آپ منہ پر بات کر دیتے ہیں، سچی بات کر دیتے ہیں، مگر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس چیز سے بھی پرہیز کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے وہ میری بچیاں، میری بہنیں جو نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ کو مسائل بن سکتے ہیں چھوٹے موٹے، مگر آپ کو نوکری آپ کی مرضی کے مطابق مل جائے گی۔ صرف اس مہینے آپ کو ذرا کوشش زیادہ کرنی پڑے گی۔ اب میری وہ بچیاں جن کے رشتوں کے معاملات ہیں، آپ کے رشتے کے معاملات اگر کوئی بندش اور جادو کی پرابلم نہیں، تو اس مہینے آپ کے خاندان کے اندر آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چیز میں بہت زیادہ بہتری ملے گی، اور آپ کو اپنا صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہیے۔ وہ میری بچیاں جو کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے اندر آپ کو تھوڑے سے مسائل کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، آپ کا رشتہ توڑوانے کی یا آپ کی اس چیز کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ میں شک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس چیز سے پرہیز کیجیے گا، اور اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس مہینے آپ کا وہاں پر رشتہ بھی ہو جائے گا۔ جس سے آپ پیار کرتی ہیں وہ خود اس مہینے آپ کو، اس مہینے کے شروع میں انشاءاللہ، اس مہینے کے شروع میں وہ خود آپ سے کہے گا کہ میں اب شادی کے لیے تیار ہوں۔ اپنے گھر والوں سے وہ خود انشاءاللہ بات کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر۔ تو گھریلو معاملات میں آپ کو اپنے میکے کی طرف سے پرابلم ہوگی، سسرال کی طرف سے پرابلم ہوگی، کچھ باتیں سننے کو ملیں گی، کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، مگر آپ کے میاں جو ہیں وہ آپ کا ہر طرف سے ساتھ دیں گے۔ آپ کو یہاں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر آپ کے میکے کی بات آئے اس میں اپنے میاں کو انوالو نہ کریں، اپنے میاں کا ساتھ دیں، اور اپنے میکے کو بھی اگر آپ کو جھوٹا کرنا پڑے تو کریں۔ یہی چیز اگر آپ کریں گی تو آپ کے شوہر بھی یہی چیز کریں گے، اور وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اپنے گھر والوں کا ساتھ نہیں دیں گے کسی چیز میں، اور انشاءاللہ آپ کی بات مان کر چلیں گے۔ بچوں میں بیماریوں کا مسئلہ اس مہینے آئے گا، ٹھیک ہے۔ کھانے کے پرابلم ہو سکتی ہے، کھانا کم کھائیں گے، ضدی پن زیادہ آ سکتا ہے۔ تو اوورآل آپ کے سسرال اور میکے میں پرابلم ہو سکتی ہے، مگر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اعلیٰ رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میری ان بچیوں کو جن کو بے اولاد ہیں۔ آپ کا جو معاملہ ہے وہ اس مہینے آپ کے حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ کوشش کیجئے انشاءاللہ اس مہینے آپ کو اللہ کی ذات کرم کرے گی، یا مصوروں کا ورد کرنا آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ یہاں پر اب ہم آگے بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ صدقہ اور پڑھائی بتانے سے پہلے ایک چیز کی عرض کر دوں آپ سب کو کہ اگر میں نے کوئی ویڈیو اپنی سٹار کی 1 تاریخ کو اپلوڈ کی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ 1 تاریخ کو آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، 2 کو دینا ہے، 3 کو دینا ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے وہ شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 1 کو میں نے بتایا تو آپ نے 1 کا دن گزر گیا ہے، یعنی کہ اگر میں نے یہ بتایا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ دینا ہے 1 کو، 2 کو، 3 کو، آپ نے ویڈیو دیکھی میری 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے شروع کریں گے، 5، 6، 7، اسی دن سے آپ شروع کر لیں، یعنی آپ اسی دن سے اپنا مہینہ شروع سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے بار بار میسیج آتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ دن گزر چکا ہے تو اب کیا کریں، تو اگر دن گزرنے سے کوئی پرابلم نہیں، جب آپ سنیں آپ اس دن سے، اگلے دن سے یا اس دن سے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ جی، تو آپ کے اکتوبر کے مہینے کا جو صدقہ ہے، میری بہنوں نے، بیٹیوں نے کیا کرنا ہے کہ 1 انڈا لینا ہے رات کے وقت۔ یہاں ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، آپ سے تھوڑی سی بات لمبی ہوگی کیونکہ آپ کے حالات مرد حضرات سے علیحدہ ہوتے ہیں، گھریلو حالات بھی اور ویسے بھی عورتوں پر بہت زیادہ پابندیاں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی شاید میری بات لمبی ہو، میں بہت سی باتیں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا۔ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، کوئی بندہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی 2-4 تسبیحیں ہی کر لینا اللہ کے نام کی، تو لوگ کہتے ہیں تم تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے، یعنی الزامات 1 منٹ میں لگ جاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ نے رات کو ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر، پہلی، دوسری، تیسری، 3 دن، 3 تاریخوں میں رات کے وقت پھینکنا ہے جب کوئی دیکھے نہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی پھینک سکتی ہیں، مگر آپ کو اگر کسی نے پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تو فضول میں باتوں میں آ جائیں گی۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے سر سے 7 بار وار کے انڈا گلی میں پھینکنا ہے، توڑنا ہے، رکھنا نہیں ہے۔ اس کو یہ ٹوٹنا چاہیے اور گلی میں پھینکنا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو آپ نے وہ پھینک دیں اور رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ یہ آپ کے اکتوبر کے مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری، 3 تاریخوں کا صدقہ ہے۔ اب اکتوبر کے مہینے کی پڑھائی جو ہے پورے مہینے کی، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 11 بار، یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور 221 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا قادرو یا قدیرو، ٹھیک ہے؟ 11 بار درود ابراہیمی پہلے، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، 221 بار یا قادرو یا قدیرو۔ یہ آپ اکتوبر کے پہلے دن سے شروع کریں گے۔ اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اکتوبر میں سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیاز دینی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 سالوں کی تاریخ ہے، یعنی ایک انگلش ہے اور ایک عربک ہے، یعنی ہماری اسلامی۔ اگر ان دونوں کو کور کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سوموار والے دن، ربیع الاول کے پہلے سوموار والے دن، اچھا سا کھانا بنا کر جس میں میٹھا لازمی ہو، آپ نے وہ کسی غریب کو کھلانا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ صدقہ نہیں ہوگا، یہ نیاز ہوگی، نیاز کی نیت ہے۔ تو آپ نے سوموار والے دن کھلانا ہے، اور نیت آپ نے، یہ نیت بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ کھانا کھلا رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اس چیز سے آپ کے گھر میں کیسی برکت نازل ہوتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب ربیع الاول کا چاند چڑھے گا تو پہلی تاریخوں کا جو چاند ہے، آپ نے چھت پر، کھڑکی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آ جائے، آپ کو پتا ہو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے۔ اگر پہلے نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ آ کر وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی، 3 بار سورہ فاتحہ اور پھر 11 بار درود ابراہیمی۔ یہاں پر یہ چیز بتا دوں کہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو دیکھنا ضروری ہے، یعنی قرآن مجید کی زیارت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے کاپی لے لینی ہے، کوئی نماز والی، یا موبائل کے اندر سورہ فاتحہ اوپن کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے وہیں پر کھڑے ہو کے کہ یا رب العزت۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں پہلے کہ یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر کی ذات کے لیے کرنی ہے۔ کسی رشتہ دار کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو بیچ میں شامل نہیں کرنا، یہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، دنیاوی دولت کے رستے مجھ پر کھول دو۔ رب العزت کی ذات ہے، ہم ان سے نہیں مانگیں گے کچھ، اسے کس سے مانگیں گے؟ بے فکر ہو کر، بے دھڑک ہو کر آپ نے یہ بات کرنی، یا رب العزت یہ مہینہ میرے لیے برکتوں والا بنا دو، یا رب العزت اس مہینے کی طفیل کر کے مجھے بے شمار دولت عطا فرماؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ دولت آپ نے تو نہیں کمانی، دولت تو آپ کے شوہر نے کمانی ہے، تو اس کا کاروبار چلے گا انشاءاللہ، آپ کے بچوں کا کاروبار چلے گا۔ گھر میں دولت آئے گی تو گھر میں سکون پیدا ہوگا۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس سے فائدے ہزار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔